السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اور آیت نمبر 16 سے 20 ہے۔ یہ یعنی 5 آیات ہیں۔ پہلے تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر۔ ناظرین کرام، ہم ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، فتکن فی صخرۃ، وہ ایک پتھر کے نیچے ہے، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یات بہ اللہ، لائیں گے اللہ تعالیٰ۔ رائی برابر نیکی ہے وہ بھی آ جائے گی، اگر معصیت گناہ ہے وہ بھی آ جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے، خبر رکھنے والے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھنا، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دینا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے پہنچے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو نہ پھیلانا لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر تکبر کے ساتھ بھی نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر اترانے والے اور شیخی کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اور درمیانی چال چلیں، میانہ راستہ اختیار کریں۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچی پست رکھیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز جو ہے یہ گدھے کی آواز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں دیکھتے تم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں جو کھلی اور چھپی ہوئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے متعلق بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر سوجھ سمجھ کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن میں اللہ ذوالجلال کی طاقت، شان اور اللہ ذوالجلال کا تعارف ہے قرآن میں، وہ پڑھ کر پھر آپ کہیں کہ ہمارا رب العالمین ایسا ہے۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، رزق دینے والا اکیلا، اور ساری کائنات کے لوگوں کی ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والا اکیلا، نفع نقصان کا مالک صرف وہ اکیلا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اکیلا، اور اللہ اپنی جنت میں داخل کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ یا اللہ، ہم نے سب کچھ تجھے مانا ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ بغیر سزا کے، بغیر عذاب کے معاف کر کے اپنی رحمت عطا کرنا، توحید والے راستے پر ساری زندگی چلانا، جب تیرے پاس ہو ہمارے نام اعمال میں شرک بدعت نہ ہو، اور تو ہمیں معاف کر کے اپنے پاس بلانا، تاکہ عذاب قبر ہو یا حشر کا ہو یا پھر جہنم کا، اللہ سارے عذاب ہم میں معاف کر کے خاص اپنے بندوں میں شامل کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے ان پر ہمیں لگا دے،
جن سے تو ناراض ہوتا ہے ہمیں ان سے بچا لے، شیطان مردود کے جالوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔